دشمن ہے میرے سلف کا جل رہا تھا جلا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق الى ربک یومئذ المساق رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ ہر طرح کی تعریف، حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس نے ہم سارے انسانوں کو اس کائنات کے اندر مبعوث فرمایا اور ہم سب کی رشد و ہدایت کے لیے بہت سارے انبیاء کرام کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ ان تمام انبیاء کرام پر درود و سلام کا نذرانہ ہو، بالخصوص ہمارے اور آپ کے پیارے نبی، آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ برادران اسلام، دینی ملی بھائیوں، اس سے پہلے جمعہ کے خطبوں میں جنت میں لے جانے والے اعمال، جہنم میں لے جانے والے اعمال، جہنم کی ہولناکیاں، ان عنوانات پر گفتگو ہوئی۔ آج کی اس خطبہ جمعہ میں جو موضوع خطابت ہے وہ ہے موت کا وقت۔ میرے بھائیوں، انسان کا جو آخری وقت ہوتا ہے، جس کو آخری لمحات کہا جاتا ہے، یہ وقت بے بسی کا وقت ہوتا ہے۔ مرنے والا انسان بے بس ہوتا ہے۔ دنیا میں چاہے کتنا بڑا عزت دار رہا ہو، چاہے کتنا بڑا عہدے دار رہا ہو، چاہے کتنے بڑا مالدار رہا ہو، چاہے کتنے بڑا سرمایہ دار رہا ہو، چاہے کتنے شہرت یافتہ رہا ہو، اپنی آخری وقت میں انسان بے بس ہو جاتا ہے۔ مالدار ہوتے ہوئے بھی، منصب پر ہوتے ہوئے بھی، شہرت یافتہ ہوتے ہوئے بھی کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ یہ وقت بے بسی کا وقت ہوتا ہے۔ انسان، مرنے والے انسان کے گھر والے بے بس ہوتے ہیں، رشتہ دار، دوست، احباب سب بے بس ہوتے ہیں، اور سب سے بڑی بے بسی تو اس معالج، ڈاکٹر اور طبیب کی ہوتی ہے کہ جن کی طرف لوگوں کی نظریں رہتی ہے کہ شاید کہ کوئی نسخہ اس کا کام کر جائے، شاید کہ کوئی دوا اس کی کام کر جائے اور پھر سے زندگی بحال ہو جائے۔ لیکن یہ جو لمحہ ہوتا ہے، موت کا جو وقت ہوتا ہے، وہاں ڈاکٹر بھی بے بس ہوتا ہے، معالج بھی بے بس ہو جاتا ہے، طبیب بے بس ہو جاتا ہے۔ اسی جانب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ قیامہ آیت نمبر 26 سے لے کر 30 اشارہ کیا ہے۔ ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق۔ اللہ فرماتا ہے اور جب روح ہنسلی کو پہنچ جائے گی، اور جب روح حلق تک پہنچ جائے گی، وقیل من راق، تو کہا جائے گا کون ہے دم کرنے والا، کون ہے جھاڑ پھونک کرنے والا۔ اور اللہ فرماتا ہے وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، مرنے والے کو یہ یقین ہو چلے گا اب یہ جدائی کا وقت ہے، دنیا سے جدائی کا وقت ہے، بیوی بچوں سے جدائی کا وقت ہے، رشتہ داروں سے جدائی کا وقت ہے، دنیا سے جدائی کا وقت ہے۔ اور اس آخری وقت کی علامت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا بتلائی؟ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، کہ مرنے والا انسان آخری وقت میں
एड़ियाँ से एड़ियाँ रगड़ता है, पिडलियाँ से पिडलियाँ रगड़ता है। इला रब्बिका यौमइज़िनिल मसाक़, अल्लाह फरमाता है कि ये वो दिन है जिस दिन रब की तरफ जाना है, रब की तरफ कोच करना है। तो मेरे भाइयों, इन आयतों में अल्लाह तबारक व तआला ने यही बताया है कि इंसान के जो आखिरी लम्हे होते हैं, आखिरी वक्त होता है, उस वक्त इंसान बेबस होता है, कोई चारा नहीं, कोई कुछ नहीं कर सकता। इसी तरीके से मौत का जो ये आखिरी वक्त होता है, मौत का जो ये वक्त होता है मेरे भाइयों, ये बड़ी परेशानी का वक्त होता है, बड़े इस्तिराब का वक्त होता है, बड़ी तकलीफ़ का वक्त होता है, बड़े करब व अलम का वक्त होता है। इतनी तकलीफ़, इतनी परेशानी कि उसको अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता, उसको अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। उस वक्त सुकून उसी को मिलेगा, उस वक्त सुकून की सांस उसे मिलेगी जो मौत के दहलीज पर तौहीद के रास्ते से पहुंचता है, जो मौत के दहलीज पर ईमान के रास्ते से पहुंचता है, जो मौत के दहलीज पर अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करते हुए पहुंचता है, जो मौत के दहलीज पर इबादतों को अंजाम देते हुए पहुंचता है। रोज़ा, नमाज, ज़कात, उम्रा, सदका व खैरात, तिलावत कुरान, ज़िक्र इलाही, इन इबादात के ज़रिए मौत तक पहुंचता है। जो अपनी ज़िंदगी में इंसाफ का अलमबरदार रहा हो, अपनी ज़िंदगी में अमानतदार रहा हो, ऐसों की जब मौत आती है तो उस वक्त उसे सुकून की सांस नसीब होती है। जिसकी ज़िंदगी में ईमान नहीं, जिसके ज़िंदगी में तौहीद नहीं, जिसके ज़िंदगी में अल्लाह और उसके रसूल की इताअत नहीं, जिसकी ज़िंदगी में अल्लाह और उसके रसूल की सच्ची मोहब्बत नहीं, जिसकी ज़िंदगी में नमाज नहीं, रोज़े नहीं, हज, उम्रा, दीगर इबादतें नहीं, जिसकी ज़िंदगी में इंसाफ नहीं, जिसकी ज़िंदगी में अमानतदारी नहीं, ऐसों की जब मौत आती है तो वो लम्हा, वो मौत का वक्त बड़ा इस्तिराब और बड़ी परेशानी का वक्त ऐसे लोगों के लिए साबित होती है। इतनी तकलीफ़, इतनी परेशानी कि उसको अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। मेरे भाइयों, मौत का वक्त जब मोमिन का मौत का वक्त होता है, मोमिन के पास जब मलाइका हाजिर होते हैं, फरिश्ते हाजिर होते हैं, उस वक्त मोमिन की क्या कैफियत होती है। और जब यही मलाइका काफिर, फाजिर, फासिक, गुनहगार, बदकार, सियाकार के पास हाजिर होते हैं तो उस नाफरमान के साथ क्या कैफियत होती है, उसकी क्या हालत होती है। अल्लाह तबारक व तआला ने इन दोनों की कैफियत को कुरान में ज़िक्र फरमाया है। सूरह नहल के अंदर अल्लाह तबारक व तआला मोमिनीन के सिलसिले में फरमाता है, अल्लज़ीना ततवफ़्फ़ाहुमुल मलाइका तय्यबीन, वो लोग फरिश्ते जिनकी रूह कब्ज़ करते हैं इस हाल में कि वो पाकबाज होते हैं, साफ़ सुथरा होते हैं, जिसका यानी मोमिन जिनका अक़ीदा पाक होता है, अखलाक पाक होता है, जिसका ज़ाहिर भी पाक होता है, जिसका बातिन भी पाक होता है, जिसका दिल भी पाक होता है, जिसका दिमाग भी पाक होता है, यानी एक पाकीज़ा वजूद होता है। दूर दूर तक उसकी ज़िंदगी में गंदगी नज़र नहीं आती, ना शिर्क की गंदगी, ना मुनाफिकत की गंदगी, ना बिदात की गंदगी, ना गुनाह और बुराई की गंदगी, ना मासियत की गंदगी। दूर दूर तक ऐसों की ज़िंदगी में गंदगी नज़र नहीं आती है। ऐसे मोमिन के पास जब फरिश्ते आते हैं, मलाइका आते हैं, क्या गुफ्तगू होती है, क्या कैफियत होती है। अल्लाह ताला फरमाता है, ऐसों की जब फरिश्ते रूह कब्ज़ करने के लिए आते हैं तो फरिश्ते मरने वाले को सलाम कहते हैं, यक़ूलून सलामुन अलैकुम, फरिश्ते उनको सलाम कहते हैं, फरिश्ते उस मरने वाले को सलाम कहते हैं। और यही नहीं बल्कि उन्हें जन्नत की बशारत सुनाते हैं, उदखुलुल जन्ना, फरिश्ते कहते हैं मरने वालों से जन्नत की बशारत है, जन्नत की खुशखबरी है, जल्दी से तू जन्नत में दाखिल हो जा।
یہ ان لوگوں کی کیفیت ہے جو مومن ہیں، جو ایمان والے ہیں، جو شرک سے بچے ہوئے ہیں میرے بھائیوں۔ اور وہ لوگ جو ظالم ہیں، جو کافر ہیں، فاسق و نافرمان ہیں، ایسے لوگوں کے پاس جب ملائکہ آتے ہیں کیا کیفیت ہوتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے الذین تتوفاہم الملائکہ ظالمی انفسہم۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب وہ لوگ فرشتے جن کے روح قبض کرتے ہیں اس حال میں کہ وہ ظالم ہوتے ہیں، اللہ کے ساتھ شرک کر کے ظلم کیا، بندوں کی حق تلفی کر کے ظلم کیا، اپنی مقصد حیات کو نہ جان کر ظلم کیا، اور اللہ کی حقوق نہ ادا کر کے ظلم کیا، الغرض جس نے دنیا میں ظلم کیا، ایسے ظالم اور ایسے کافر، ایسے نافرمان کے پاس جب فرشتے آتے ہیں تو فرشتے جب اسے روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں تو وہ کیا کہتا ہے مرنے والا انسان؟ ما کننا نعمل من سوء، کہ ہم تو گناہگار نہیں تھے، ہم تو برائی کرنے والے نہیں تھے، ہم تو گناہ کا کام نہیں کیا کرتے تھے میرے بھائیوں۔ اور یہی وہ وقت ہوگا، یہی وہ وقت ہوتا ہے جب مرنے والا انسان دوبارہ دنیا میں آنا چاہتا ہے، دوبارہ دنیا میں آنا چاہتا ہے، وہ اللہ سے ریکویسٹ کرتا ہے، اللہ سے درخواست کرتا ہے، اللہ ایک مرتبہ ہمیں مہلت دے دے، ایک چانس دے دے، ایک مرتبہ ہمیں دنیا میں پھر سے بھیج دے۔ لیکن رب کا قانون ہے، اللہ کا قانون ہے، کلا، اس کے بعد اللہ فرماتا ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، اب تم یہاں سے لوٹ کر نہیں جا سکتے، اب یہاں سے تم واپس نہیں جا سکتے، اب تمہیں دنیا کو چھوڑ کر عالم آخرت میں آنا ہے، اب تمہیں دنیا کو چھوڑ کر آخرت کی زندگی میں آنا ہے۔ اس وقت یہ دنیا میں آنا چاہے گا۔ کیوں دنیا میں آنا چاہے گا؟ قرآن کہتا ہے، وہ آدمی کہے گا میں دنیا میں اس لیے آنا چاہتا ہوں تاکہ میں بھی خود نیکیاں کر لوں، کچھ نیک اعمال کر لوں، صالحین لوگوں میں میں شامل ہو جاؤں، میری نیکیاں کچھ ہو جائے اور میں رب کو خوش کر لوں۔ لیکن اللہ کا قانون ہے کہ موت کا وقت آ جاتا ہے تو پھر اسے لاکھ ریکویسٹ کرنے کے بعد بھی اسے مہلت نہیں دی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں قرآن پاک میں دوسری جگہ ایسے ہی نافرمان، ظالم، کافر اور مشرک کے پاس جب فرشتے آتے ہیں روح قبض کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ تَرَىٰ، اے پیغمبر کاش کہ وہ لمحہ آپ دیکھ لیتے، کاش کہ وہ وقت آپ دیکھ لیتے جب مشرکوں کافروں پر موت کی سختیاں ہوتی ہیں، جب فرشتے ان کے پاس آتے ہیں، فرشتے اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں، اور یہ مرنے والا کافر گناہگار انسان جب فرشتوں کو دیکھتا ہے، فرشتوں کو دیکھتے ہی اس کی جو روح ہوتی ہے بدن میں چھپتی ہے، بدن میں بھاگتی ہے، بدن میں دوڑتی ہے، وہ ادھر ادھر بھاگتی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فرشتے کہیں گے نکالو اپنی جان کو، اور جب اس نکالو اپنی جان کو، آخر کار وہ روح جب ادھر ادھر بھاگے گی، چھپے گی، فرشتے اس کی روح کو نکالیں گے، اور کس طرح نکالیں گے؟ اس درد، اس تکلیف کے ساتھ نکالیں گے کہ جیسے کانٹے دار درخت ہو، ایک کانٹے دار درخت ہو، اس کانٹے دار درخت میں کپڑے چمٹا ہوا ہو، اور اس چمٹے ہوئے کپڑے کو اپنی طرف کھینچتے ہیں تو اس کپڑے کی کیا حالت ہوتی ہے، اس کپڑے کی کیا حال ہوتا ہے۔ ایسے ہی گناہگار، بدکار، سیاہکار، نافرمان کی روح جب جسم سے نکالی جاتی ہے ایسے کھینچ کر نکالی جاتی ہے، اور اس روح کی یہی حالت ہوتی ہے۔ تو یہ موت کا وقت ہوتا ہے جو مومنین کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، اور جو نافرمان ہیں، اللہ کے باغی ہیں، رسول کے باغی ہیں، شریعت سے تعلق نہیں، ایمان سے تعلق نہیں، ایسوں کی جب موت آتی ہے تو بڑا دردناک، المناک موت آتی ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں مومن کے پاس جب فرشتے آتے ہیں موت کے وقت، مومن جب مرتا ہے، مومن جب انتقال کرتا ہے تو اس کے جسم اور باڈی کو تو ہم انسان کفن پہناتے ہیں، لیکن اس کی جو روح ہوتی ہے اس کی روح کو فرشتے کفن پہناتے ہیں۔ مومن کی روح کو فرشتے کفن پہناتے ہیں،
جب مومن کی روح پرواز ہوتی ہے، فرشتے آتے ہیں اور اس کی روح کو جنت سے لایا ہوا کفن، جو خوشبودار کفن ہوتا ہے، معطردار کفن ہوتا ہے، بہت زیادہ مہک ہوتی ہے اس کفن میں، فرشتے اس کفن میں اس مرنے والے مومن کی روح کو لپیٹتے ہیں، سمیٹتے ہیں اور علیین میں جا کر رکھ دیتے ہیں۔ اور وہیں مرنے والا اگر نافرمان ہے، مرنے والا گنہگار ہے، اس کے پاس جب موت کا فرشتہ آتا ہے، ایک بدبودار ٹاٹ لے کر آتا ہے، اس بدبودار ٹاٹ میں اس کی روح کو لپیٹ کر سمیٹ کر سجین میں لا کر رکھ دیا جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، موت کا وقت جب مومن مرتا ہے تو اس کی وہیں سے خوشحالی شروع ہو جاتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ بیوی بچوں اور دنیا کو چھوڑنے کا ایک غم بھی ہوتا ہے، لیکن اس سے کئی زیادہ خوشی اسے اس وقت نصیب ہوتی ہے جب ان کی یہ جنت کی بشارتیں اور جنت کے مظاہر اور جنت کی طرف اشارے کی باتیں انہیں سننے کو ملنے لگتی ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، موت کا جو وقت ہوتا ہے، اس آخری لمحے میں، اس آخری وقت میں مرنے والے انسان کو چاہیے کہ وصیت کر جائیں اپنی نسلوں کو، اپنی اولاد کو وصیت کر جائیں۔ کس بات کی وصیت؟ مال کی وصیت، زمین و جائیداد کی وصیت، کس بات کی وصیت؟ یہ تو آپ زندگی میں کبھی بھی کر سکتے ہیں، لیکن مرنے والے انسان جو مر رہا ہے اسے چاہیے جب اسے محسوس ہونے لگے کہ اب تو ہم دنیا سے جانے والے ہیں، اب تو دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں، اس مرنے والے انسان کو چاہیے کہ اپنی آنے والی نسلوں کو، اپنی اولاد کو وصیت کر جائے۔ کس بات کی؟ توحید کی، ایمان کی، عبادت کی، ایک اللہ کی عبادت کی۔ انہیں وصیت کی جائے کہ دیکھو، آخری سانس تک توحید پر قائم رہنا، آخری سانس تک کبھی شرک کے قریب نہ جانا، ایمان پر ثابت قدم رہنا، عبادتوں کو انجام دیتے رہنا، نمازوں کا پابند بن جانا، قرآن کی تلاوت کرنا، اللہ کو یاد کرنا، دین سے غافل نہ ہونا۔ ان باتوں کی وصیت کرنی چاہیے، ان باتوں کی وصیت کرنی چاہیے۔ افسوس ہوتا ہے آج اگر آپ دیکھیں گے تو بہت سارے وصیت نامے مل جائیں گے، لیکن ان وصیت میں شاید کوئی ایسی وصیت ہو جس میں یہ لکھا ہو اپنی اولاد کو کہ میرے مرنے کے بعد اللہ کی عبادت کرتے رہنا، شرک سے بچنا۔ شاید کسی وصیت میں یہ لکھا ہو۔ میرے بھائیوں، یہ نبیوں کا طریقہ رہا ہے، یہ نبیوں کی سنت رہی ہے کہ مرنے والے اپنی نسلوں کی وصیت کر جائے اللہ پر، ایک اللہ کی عبادت کی۔ سورہ بقرہ آپ پڑھیں گے تو معلوم ہوگا حضرت یعقوب علیہ السلام کہ جب آخری لمحہ، آخری وقت آیا، جب وہ اس دنیا سے جانے لگے تو یعقوب علیہ السلام نے اپنی ساری اولاد کو جمع کیا، اپنی ساری اولاد کو اکٹھا کیا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی ساری اولاد سے کہا کہ بتاؤ، میرے مرنے کے بعد، میرے دنیا سے جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، کس معبود کی عبادت کرو گے؟ ساری اولاد نے کیا جواب دیا؟ قرآن میں ہے، ساری اولاد نے جواب دیا، ہم آپ کی معبود کی عبادت کریں گے، اور آپ کی آبا و اجداد حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جو معبود ہے، الہ واحد ایک اللہ ہے، ہم اس کی عبادت کریں گے، ہم اس کی عبادت کریں گے۔ تو پتہ یہ چلا کہ مرنے والا انسان کو چاہیے کہ اپنی اولاد کی وصیت کر جائیں، توحید کی، شرک سے بچنے کی، بدعت سے بچنے کی، خرافات سے بچنے کی، گناہوں سے بچنے کی۔ لیکن افسوس، آج ہم دوسری وصیتیں ہمیں بہت یاد ہوتی ہے، لیکن یہ وصیت بہت کم ہی لوگ کرتے ہیں۔ لہٰذا مرنے والے انسان اپنے آخری وقت میں چاہیے کہ وہ وصیت کر جائیں ان باتوں کی۔ اسی طرح میرے بھائیوں، موت کا جو وقت ہوتا ہے، یہ وقت فکس، متعین ہے، فکس ہے، مقرر ہے رب کی جانب سے، لیکن وہ انسانوں کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کب مرے گا۔ موت کا وقت اللہ کو پتہ ہے، اور ہر انسان کا موت کا وقت مقرر ہے، فکس ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، اللہ فرماتا ہے کہ جب انسان کا موت کا وقت آ جاتا ہے تو ایک سیکنڈ، ایک لمحہ نہ آگے نہ پیچھے اس وقت میں انسان مرتا ہے۔ تو موت کا وقت متعین ہے میرے بھائیوں، اور جب موت کا وقت آتا ہے تو پھر دنیا میں چاہے انسان کسی بڑے ہی پوسٹ پر کیوں نہ فائز ہو، وہ بھی نہیں بچ سکتا۔ موت کا وقت جب آتا ہے
میرے بھائیوں، پیغمبر، انبیاء، نبیوں کو بھی اس دنیا سے چھوڑ کر جانا پڑا۔ موت کا وقت آتا ہے تو اس سے کوئی نہیں بچ سکتا ہے، اسی وقت پر اس دنیا سے جانا ہے۔ آپ دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کتنے انسان آئے، ان سب کو دنیا کو چھوڑ کر جانا پڑا۔ تو ہمیں بھی تو ایک دن جانا ہے، ہمیں بھی ایک دن مرنا ہے۔ موت ایک دن ہمیں بھی آ کر پکڑے گی۔ موت سے ہم بھاگ نہیں سکتے، موت سے ہم بچ نہیں سکتے، ہم جہاں بھی چلے جائیں۔ قرآن اسی بات کو کہتا ہے کہ تم جہاں کہیں بھی رہو، موت تمہیں آ کر پکڑ لے گی۔ اگرچہ تم مضبوط قلعے میں بند ہو، تم پہاڑ کے اندر اپنے گھر بنا لو، سمندر کے اپنے گھر بنا لو، موت سے بچنے کے لیے تم کچھ کر لو، لیکن جو موت کا وقت مقرر ہے اس وقت موت آ کر رہے گی، اس سے بچ نہیں سکتے، میرے بھائیوں۔ اور موت کو ہر وقت ہمیں زیادہ سے زیادہ یاد کرنی چاہیے، ہر وقت موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرنی چاہیے۔ افسوس اس بات پر ہے کہ آج ہم دنیا کی رنگینیوں میں، دنیا کے کمانے میں، دنیا کے لیے ہم اتنا بزی ہیں، ایک موت جیسے حقیقت ہم جو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، ہم اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہیں۔ بچے بھی اس دنیا سے جا رہے ہیں، جوان بھی دنیا سے جا رہے ہیں، بوڑھے بھی دنیا سے جا رہے ہیں، مرد عورت، امیر غریب، سب اس دنیا کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ اور یہ ساری چیزیں ہم اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہیں، لیکن ہم اتنا غافل ہیں، ہمارا دل اتنا مردہ ہو چکا ہے، ہم اتنا غافل ہو چکے ہیں کہ یہ احساس نہیں ہوتا ہے ایک دن ہمیں بھی مرنا ہے، ایک دن ہماری جسم سے روح نکل جائے گی، ایک دن ہمیں بھی مرنا ہے، یہ احساس نہیں ہوتا ہے میرے بھائیوں۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اکثروا ذکر ہادم اللذات، کہ تم لذتوں کو توڑ دینے والی چیز، لذتوں کو ختم کر دینے والی چیز موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو۔ اور شریعت کہتی ہے سب سے بڑا عقل مند وہی ہے، سب سے بڑا عقل مند وہی ہے جو موت کو یاد کرتا ہو، جو موت کو یاد کرتا ہو۔ شریعت کی نگاہ میں سب سے بڑا عقل مند وہ ہے، دنیا میں چاہے اس کی جیسے ہو، لیکن اللہ کی نظروں میں، شریعت کی نظروں میں سب سے بڑا عقل مند انسان وہ ہے جو موت کو یاد کرتا ہو۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہر وقت موت کو یاد کریں۔ ہم کبھی بھی دنیا سے جا سکتے ہیں، ایک لمحے کے لیے، ایک سیکنڈ کے لیے اپنی آنکھ کو بند کیجئے، ایک سیکنڈ کے لیے اپنی آنکھ کو بند کیجئے، امیجن کی دنیا میں جائیے، اپنے ایک تصورات کی دنیا میں جائیے، آنکھ بند کر کے یہ سوچئے کہ میرے جسم سے روح نکل چکی ہے، میرے جسم سے روح نکل چکی ہے، میرے ارد گرد رشتہ دار بیٹھے ہیں، ماں باپ بیٹھے ہیں، بیوی بچے بیٹھے ہیں، بینک بیلنس ہے، زمین ہے، گاڑیاں ہیں، بنگلے ہیں، سب کچھ ہیں۔ آپ آنکھ بند کر کے سوچتے رہے، کچھ لمحے کے لیے موت کا فرشتہ آتا ہے، ہماری روح کو جسم سے جدا کر دیتا ہے اور ہمیں ان ساری چیزوں کو چھوڑ کر جانا پڑتا ہے۔ کبھی موت کو اس انداز میں یاد کیا کیجئے، لیکن پھر میں کہوں گا ہم اتنا غافل ہیں، ہم اتنا غافل ہیں، ہم اتنا غافل ہیں، ہمارا دل اتنا بے حس ہو چکا، ہمارے دل اتنا مردہ ہو چکا، ہم جنازے کی نماز پڑھتے ہیں، ہم اپنے ہاتھوں سے کفناتے ہیں، دفناتے ہیں، لیکن ہمیں احساس نہیں ہوتا ہے ایک دن ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوگا، ایک دن ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوگا۔ اور یاد رکھو میرے بھائیوں، یقین مانیے جو موت کو یاد کرتا ہے، جو موت کو یاد کرتا ہے، وہ کبھی بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوگا، وہ کبھی بھی نمازوں سے غافل نہیں ہوگا، وہ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولے گا، شرک سے دور رہے گا، بدعت گناہوں سے دور رہے گا۔ لیکن جب انسان موت جیسے حقیقت کو بھول جائے، پھر وہ منمانی زندگی گزارے گا، وہ اذان سن کر بھی اپنے کام میں لگا رہے گا، وہ اذان سن کر بھی اپنے مکانوں میں، اپنی دکانوں میں، اپنے دوستوں میں، بازار میں، مارکیٹ میں، اپنے کام میں لگا رہے گا۔ احساس نہیں ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، رب ہمیں بلا رہا ہے اپنی عبادت کی طرف، کامیابی کی طرف۔ اب جس انسان کے دل میں یہ
احساس نہ ہو ہمیں رب کی طرف جانا ہے، اس لیے کہ ایک دن موت آنی ہے اور رب کے سامنے حاضر ہونا ہے، اپنی زندگی کا حساب دینا ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہماری غفلت، ہمارے دل اس قدر مردے ہو چکے ہیں کہ ان باتوں کا احساس نہیں ہوتا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم موت کو کثرت سے یاد کریں، اور موت کے وقت بڑی سختیاں ہیں، بڑی تکلیفیں ہیں۔ اگر انسان نافرمان ہے، انسان کی زندگی میں اگر نماز نہیں ہے، انسان کی زندگی میں صدقہ و خیرات نہیں ہے، انسان کی زندگی میں اللہ کی عبادت نہیں ہے، انسان کی زندگی میں رب کی بندگی نہیں ہے، تو ایسوں کی جب موت آتی ہے بڑا کرب و علم کا وقت ہوتا ہے، بڑی پریشانی کا وقت ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ سے دعائیں کرتے رہنی چاہیے کہ اللہ ہم سب کو موت کی سختیوں سے بچا، ہم سب کو موت کی سختیوں سے حفاظت فرما۔ یہ رب سے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اللہ رب العالمین جو بھی باتیں کہہ گئی، اللہ ان باتوں پر سب سے پہلے مجھے عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ پھر ہم سب سننے والے کو اس پر زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ اور ایک بات بتا کر اپنی بات ختم کروں گا کہ دیکھیے، مرتے وقت، موت کا وقت، انسان کو جس عمل کو سب سے زیادہ یاد کرتا ہے کہ اگر مہلت مل جائے تو کیا کرے گا، کون سا عمل، جس عمل کو سب سے زیادہ قرآن کہتا ہے فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اللہ مہلت دے دے، میں صدقہ کراؤں۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ دنیا میں نیک سے بہت سارے نیکیاں ہیں، نماز ہے، روزے ہے، حج ہے، عبادتیں ہیں، لیکن مرنے والے کو صدقہ یاد آتا ہے۔ مرنے والوں کو کیا یاد آتا ہے؟ صدقہ یاد آتا ہے کہ اللہ مہلت دے دے، میں صدقہ کراؤں اور نیک لوگوں میں شامل ہو جاؤں۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو اپنی زندگی میں جتنا ہو سکے اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرنی چاہیے۔ اور پھر اس اعلان کے ساتھ میں اپنے خطبے کو ختم کرتا ہوں کہ سب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس مسجد میں تعمیر کا کام ہو رہا ہے، تعمیر کا کام چل رہا ہے، الحمدللہ تعاون آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے تعاون کو قبول فرمائے، اور آپ لوگوں سے پھر سے تعاون کی اپیل ہے کہ اللہ کے اس گھر کے لیے دل کھول کر زیادہ سے زیادہ تعاون کریں، کیونکہ مرتے وقت اگر کسی عمل کو یاد آئے گا فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، یہی عمل یاد آئے گا کہ ہم اللہ کی راہ میں صدقہ کرائیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنی زندگی میں صدقہ و خیرات کریں۔ بالخصوص میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ اللہ کی اس گھر کے لیے آپ جتنا ہو سکے بڑھ چڑھ کر صدقہ کیجئے، اس مسجد کا تعاون کیجئے۔ جو دنیا میں اللہ کے لیے گھر بناتا ہے، اللہ آخرت میں اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ اللہ رب العالمین آپ سب کے صدقہ و خیرات کو قبول فرمائے۔ یا پروردگار جب تک اس دنیا میں رکھیں، اللہ ایمان عقیدہ توحید پر قائم رکھیں، اور جب خاتمہ ہو تو کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھو۔ آمین۔